آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک روٹی والے کا واقعہ بیان کرتا ہوں، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ مشہور و معروف بزرگ سے یہ واقعہ منسوب ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور کہا کہ اے بیٹے، تم لوگ روٹی والے کو نہیں بھولنا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ روٹی والا کون ہے؟ پھر یہ واقعہ خود ہی بتلانے لگے کہ ایک بہت ہی بڑے بزرگ جو کہ 70 سال تک اللہ کے عبادت میں وقت کو لگایا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی جو کہ اللہ کا حکم ہے، 70 سال تک انہوں نے بہت بہترین عبادت کی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے عبادت خانہ سے باہر آیا تو ایک عورت کے فتنے میں وہ پڑ گیا، اور 7 دن 7 رات وہ بدکار عورت کے ساتھ دن اور رات کو بتایا اور بڑے بڑے گناہ کو کیے۔ وقت گزرتا ہوا چلا گیا، 7 دن 7 رات گزرا، پھر انہیں احساس ہوا کہ اللہ میں نے یہ کیا کیا؟ 70 سال تک میں نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آج میں اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ انہیں احساس ہوا، جب احساس ہوا تو انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور رو رو کر کے اللہ کے دربار میں گڑ گڑایا، جگہ جگہ پہ سجدہ کر رہا اور سچے دل سے توبہ بھی کر رہا، اپنے گناہ پہ نادم و شرمندہ ہو رہا، یعنی وہ سوچ رہا کہ اللہ میں نے کتنا بڑا گناہ کا کام کر لیا، بڑا احساس ہو رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، توبہ کرتے کرتے وہ آگے کی طرف چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے ایک مسافر خانے پہ پہنچا تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ 12 مسکین لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ شخص بھی وہاں موجود تھا اور بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنائی اور وہی مسکین کے ساتھ وہ بھی لیٹ گیا، جو پہلے سے 12 مسکین اس جگہ پہ مسافر خانہ میں لیٹے ہوئے تھے، وہ بھی تھوڑی سی جگہ بنائی اور انہی لوگوں کے ساتھ وہ بھی لیٹ گیا۔ لیکن ہر روز معمول کے مطابق مسکین کو ایک نیک بندہ ہر روز کھانا دینے کے لیے آتا تھا۔ آج رات بھی وہ بھی کھانا لے کر کے مسکین کو دینے کے لیے آیا اور ترتیب سے انہوں نے روٹی کو بانٹنا شروع کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر دن وہاں پہ 12 مسکین رہتے تھے، تو آج بھی وہ 12 روٹی لے کر کے آیا تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ 12 ہی مسکین ہوں گے۔ وہ ایک طرف سے ترتیب وار ہر ایک کو روٹی دینا شروع کیا، روٹی دیتے ہوئے چلے گئے۔ جب آخری میں پہنچے تو ایک شخص نے کہا کہ بھائی میرے حصے کی روٹی کہاں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو روٹی سبھی کو دے دیا۔ تو جس کو روٹی نہیں ملی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے حصے کی روٹی آپ نے کسی کو زیادہ دے دی۔ تو دینے والے کو تھوڑا سا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے کیسی باتیں آپ بول رہے ہیں، میں ہر ایک کو دے دیا ہوں، چلو اگر آپ کو میں نہیں دیا ہوں تو کوئی بات نہیں۔ وہ غصہ ہو کر کے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن جو آدمی وہاں پہ بڑھ گیا تھا وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا، اس واقعہ کو دیکھ رہا تھا۔ بہرحال جس کو روٹی نہیں ملی تھی وہ بھی بھوکا، اور جس کو مل گیا تھا روٹی وہ بھی بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھائی اس کے حصے کی روٹی تو مجھے مل گئی ہے، اب ہم کو چاہیے کہ روٹی انہیں دے دینی چاہیے، جبکہ یہ رات بھر بھوک سے تڑپ رہا تھا، بھوک سے خود ہی پریشان تھا، چاہتا تو خود بھی کھا لیتا، لیکن اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ نہیں، یہ مسکین آدمی ہے، غریب آدمی ہے، چلو اس کے حق کی روٹی ہے، میں اسے واپس لوٹا دیتا ہوں۔ انہوں نے اس روٹی کو لے کر کے اس مسکین کے ہاتھ میں دے دیا کہ بھائی یہ روٹی آپ کھا لو۔ وہ مسکین روٹی کو کھا کر کے اپنے پیٹ کو بھرا اور دل سے دعا دی اور سبھی حضرات سو گئے۔ صبح ہوتے ہی جس آدمی نے روٹی کو دیا تھا، یعنی جنہوں نے 70 سال تک عبادت کی تھی اور 7 دن 7 رات گناہ کا کام کیا تھا، صبح ہوتے ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جب اس کے اعمال کو ترازو کے پلڑے میں تولا گیا تو 70 سال کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی گئی
اور 7 دن 7 رات کا گناہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو 7 دن اور 7 رات کا گناہ بھاری ہو گیا. یعنی کہ اب اس بندے کے ساتھ یہ بھی اللہ حکم کر سکتا تھا کہ تو جہنم میں جا، لیکن انہوں نے جو اپنی بھوک کو برداشت کر کے اس مسکین کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا تھا، اللہ کو یہ عمل بہت پسند آیا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اب اس روٹی کے ٹکڑے کو رکھا گیا تو اللہ کو یہ عمل بہت اچھا لگنے کی وجہ سے ترازو کا یہ پلڑا بھاری ہو گیا. تو حضرات گرامی، اللہ نے اسے جنت میں گھر عطا کر دیا. اس واقعہ سے ہم لوگوں کو 2 سبق ملتا ہے. ایک سبق تو یہ کہ بسا اوقات بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے ہیں، ہم نیک آدمی، ہم سے گناہ کا کام نہیں ہو سکتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، بلکہ شیطان سے ہم لوگوں کو اللہ حفاظت فرمائے، بہت زبردست شیطان ہوتے ہیں. اللہ سے ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے. بڑے سے بڑے بزرگ کو شیطان نے بہکا دیا. بعض آدمی کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ پائیں گے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اللہ سے ہم لوگوں کو دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما. اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو صدقہ کرنا چاہیے. صدقہ کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے. صدقہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. ہر وقت ہم لوگوں کو صدقہ کرنا چاہیے، غریبوں میں دینا چاہیے، مسکینوں میں دینا چاہیے. اللہ کو صدقہ کا عمل بہت زیادہ پسند ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ 2 سبق جو ہم لوگوں کو آج کے جلسے میں ملا ہے، ہم لوگ اس پہ عمل کریں گے.